کسی نے تیری ذات پوچھنی. یہ جو بات ہے نا، کسی نے نہیں دیکھنا تو کتنا عالی شان ہے. اگر عالی شان دیکھا جاتا تو ابو لہب جہنم میں نہ جاتا. اگر حسن دیکھا جاتا تو ابو لہب جہنم میں نہ جاتا. اگر مال دولت دیکھا جاتا تو ابو لہب جہنم میں نہ جاتا. اگر پیغمبر کی پیدائش پہ صرف بات خوشی کی ہوتی تو ابو لہب کبھی جہنم میں نہ جاتا. اگر معاملہ یہ ہوتا تو یہ چچا میرے نبی کا خون کبھی جہنم میں نہ جاتا. عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے یہ بیٹا بڑی جو ہے خوبصورت شخصیت، حتیٰ کہ اس کا رنگ روغن شکل اور اس کا حسن جمال گلو سلو دنیا کہتی تھی. ابو لہب نام نہیں لیتی تھی شولوں والا. جی میں ساڑھے کوئی چٹا ہو جاتا سی انہوں بگا کہنے لگ پہنے ہو چٹے ہو بگیا تو اس کو ابو لہب کہہ کے بلاتے تھے. لیکن جب میرے پیغمبر کی بات کے مطابق اس نے اظہار نہیں کیا، کلمے کا اعتبار نہیں کیا، یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم کو جھوٹ سمجھا اور پیغمبر کو کہنے لگا تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا. اس لیے بلایا تھا کہ لات منات کو برا کہہ، عزا حبل کو برا کہہ، ود سوا کو برا کہہ، یغوث یعوق کو برا کہہ، نصر نائلہ کو برا کہہ، 360 کو برا کہہ، ایک اللہ کو جو ہے وہ بڑا کرے. جا تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ رب نے نہیں لحاظ کیا کہ اس نے میرے نبی کا چچا ہونے کا شرف پایا ہے، بیت اللہ کا حواری ہے، متولی ہے، سائے میں رہتا ہے، مکے میں رہتا ہے، آقا کی جنم بھومی کی جگہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رگڑ کے رکھ دیا. حافظ نہیں بن سکتا، قاری نہیں بن سکتا جب تک وہ اس پہ پھٹکار نہ بھیجے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جا 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 ابو لہب تیری پور سر سے لے کے پاؤں تلک تیرے پورے وجود تیرے ہاتھ برباد اور تباہ کر کے نہ رکھ دوں تو رب محمد نہ کہنا. ایسی موت دی دردناک میرے رب نے اپنے بچے بھی گڑا کھود کے اس میں نہیں پھینک سکے. چوڑے چماروں کو بلا کر کے کہا اس پہ پتھر پھینکو. سمیل اتنی تھی، بدبو اتنی تھی، گندگی اتنی تھی، پور وجود گلے ہوئے اور پٹھے جو ہے وہ گل کے پیپ بن گئے، اندر کیڑے چلنے لگے، حتیٰ کہ پتھروں کے اوپر بارش کر کر کے اس کے جسم کو ڈھانپا گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. وہ جمع پونجیاں، وہ ہلائی ہوئی انگلیاں، وہ کی ہوئی لونڈیاں آزاد کام نہ آئیں، جنت نہ مل سکی. سیسلا نارن ذات لہب، نبی کا چچا ہو کر کے بھی برباد ہو گیا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا. آپ میں کون ہے؟ پتہ کیجئے ان چیزوں کا. عمل کا اظہار کرنا ہے تو مصطفیٰ کے مطابق وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور دوسری وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ. جس طرف آقا ہے، جو عمل آقا کا ہے وہ حق ہے، جو فعل آقا کا ہے وہ حق ہے، جو قیام آقا کا ہے وہ حق ہے، جو رکوع محبوب کا ہے وہ حق ہے. جو اس کے برعکس ہے ساری دنیا بھی مل کے دلیلیں دے اور کہے کہ یہ صحیح ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اظہار نہیں. مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنی، میرے محبوب کا صحابی آپ کے سامنے آ کے پڑھے اور بہترین طریقے سے ادا کر کے آ کے بیٹھے. آپ کہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں، پھر پڑھ کے آئے، پہلے سے بہتر پڑھ کے آئے. آپ کہیں جا تیری نماز کا اعتبار ہے ہی نہیں، جتنا مرضی خوبصورت تو نے اظہار کیا ہے، میری سنت پہ نہیں ہے تو یہ پھر نماز نہیں. تو نے نہیں پڑھی، کہہ سکتا تھا کہ پڑھی ہے، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے سامنے پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی ہے، آپ والی مسجد میں پڑھی ہے، مدینے میں پڑھی ہے، صحابی ہو کے پڑھی ہے. نہیں، تیرا جون سا مرضی قبیلہ ہے، خاندان ہے، برادری ہے، میرے بھائی دھوکہ مت کھانا. بائی نیم ایک ہستی کی مہر، عمل کی مہر، ختم نبوت کی مہر، محمد الرسول اللہ، محمد فرق بین الناس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پوری زندگی میں خوشی غمی میں دکھ درد میں جو تیرے من میں آئے کر، تجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی اگر پیغمبر کا حیا نہیں ہے تو. دیکھیے نا مہندی ہم کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مہندی کرتے ہی تھے. مہندی آپ نے نہیں کی، آپ کی سنت والی مہندی کر لیں. شادی سے ایک دن پہلے جتنے باپوں کے بال چٹے ہیں، جتنی ماؤں کے بال سفید ہیں، جن کے بال بگے ہیں، ان کو رات کو مہندی لگوا دیں، اگلے دن بارات میں ساتھ لے جائیں. لیکن ضروری ہے کہ انڈیا والی مہندی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ فوت نہیں ہوئے، ضروری ہے کہ یاروں والا ماتم ہو. کیا ان کو دکھ نہیں ہوئے، آنسو نہیں بہے؟ ہاتھوں پہ محبوب نے اپنے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا؟ وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، یا ابراہیم نہیں بولا؟ الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ نہیں کہا؟
غم آ گیا ہے, تیری جدائیوں نے آج ہلا کے رکھ دیا بیٹا. لیکن ہم کوئی ایسا بول نہیں بولیں گے کہ رب ناراض ہے, ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے. یہ ہے تیرے پیغمبر کی سیرت, یہ ہے محمد رسول اللہ, یہ ہے تیرے اس دعوے کے اوپر دلیل. وہ زبانی اقرار تھا کلمہ, وہ دل کا اعتبار تھا کلمہ, یہ عملی اظہار ہے کلمہ. کلمے کا پتہ چلے گا بائی نیم ایک ہستی, کسی دوسری مخلوق کا اللہ نے بیچ میں نام نہیں آنے دیا. توحید میں اپنا نام رکھا, سنت میں مصطفیٰ کا نام رکھا. دھوکہ نہ کہا, فرقہ جون سا مرضی بنا, نام جون سا مرضی رکھ, مبارک ہو. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کا نام حامد رکھ لیں, حمید رکھ لیں, حمید رکھ لیں, محمود رکھ لیں, زاہد رکھ لیں, اسے ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے. نام کوئی بھی ہو, اولاد ہے, تو امتی ہے, جو ان سے مرضی نام رکھ. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام تمہارے چنیدہ اور ترشیدہ ہے, تراشیدہ ہے, اس کی دلیل رب نے کوئی نہیں اتاری. نام کا کیا ہے؟ گھی کا نام سلطان رکھ لے, حکمران رکھ لے, جو مرضی رکھ لے, شہتاج رکھ لے, ہونی کوالٹی صحیح ہونی چاہیے, کوانٹٹی پوری ہونی چاہیے, معیار اور مقدار کی ضمانت ہونی چاہیے. یہ چیز ہے. عمل کر, کھل کے کر, کس نے روکا ہے؟ لیکن وہ کر جو محبوب نے کیا ہے, اتنا کر جتنا آپ نے کیا ہے. یہی تو دعوت ہے, یہی تو سنت. دوست کہنے لگے جی نہیں, نیکی سمجھ کے جی تھوڑا جا بندہ میٹھا ود پا لے تو کہڑا رہے, کیڑی ہے رچالی گل ہے. میرے 5-6 شوگر کے مریض تھے, دوست تھے, اور کہتے یہی تھے, پاجی تھوڑا جا جی بندہ کر لے تو کیڑی ہے رچالی گل ہے. سدیا کر دعوت ہے تو بسم اللہ پڑھ کے نا جی چاہ بنائی, زمزم دے پانی دا تڑکا لایا. جب دنیا 5 لیٹر لا رہی تھی, میں 65 لیٹر لے کے آیا. یار انہوں چاہ پیانے, پیور زمزم میں پتی ڈلوائی. ماشاءاللہ لیاقت پور سے آ رہا تھا, راستے میں سے گڑ لیا تھا, وہ گڑ ڈال دیا. یہ جھنگ شور کوٹ کے راستے سے جاتے ہوئے شکر لی تھی, وہ شکر اس میں ڈال دی. چھوٹے شہد کوئی کے علاقے سے لایا تھا, وہ شہد بھی ڈالا. بڑا شہد بھی پڑا تھا, وہ بھی ڈالا. روح افزا گھر میں پڑا تھا, محبت میں وہ بھی ڈال دیا. عقیدت میں جامع شیریں پڑا تھا, میں نے وہ بھی انڈیل دیا. محبت جو ہوگی ہے, میں میٹھا پہنچ کیڑی ہے رجالی گل ہے. ڈالتا گیا, جو جو ملتا گیا ڈالا. کشمش بھی ڈال دی, جتنے میٹھے وہ بھی ڈال دیے. کپ جا کے کڑکا کے اگے رکھیا, پہلا کوٹ لا کے مارنا جے. میں نے کہا یار میں نے محبت پیش کی, آپ کہتے مارنا جے. یار تینوں پتا سی شوگر دے مریض ہاں. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں, میں تو اپنی محبت کی بات کر رہا ہوں. وہ جی ڈاکٹر نے روکا. میں نے کہا جی تمہارا ڈاکٹر سونے کا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکے. باپ مر جائے, بچہ یتیم ہے, اس کے گھر سے کل 3 7 10 40 برسی, یہ تیرے گھر کی بنائی ہوئی بات ہے. پیغمبر کے گھر میں رشتہ داروں میں, عزیز و اقارب میں فوت ہوئے. میرے محبوب کی زندگی میں 3 بیٹیاں گئیں. حق بنتا تھا کل 3 7 10 40 شریعت ہوتی, پیغمبر کرتے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ عقیدت میں جو مرضی کہے. جیسے شوگر کا پیشنٹ میٹھا نہیں کھاتا, حالانکہ میری بڑی محبت ہے کہ کھائے, لیکن وہ کہتا ہے ڈاکٹر نے منع کیا, ساری دنیا کا کھا لے. میں کہتا ہوں میرے محبوب نے منع کیا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اور لوگوں, قورمہ بھی کھا رہے ہو تو یہ قورمہ نہ سمجھنا, بریانی کھا رہے ہو تو بریانی نہ سمجھنا, پلاؤ کھا رہے ہو تو پلاؤ نہ سمجھنا, رسگلے کھا رہے ہو تو رسگلے مت سمجھنا, برفی منہ میں ڈال رہے ہو تو برفی مت سمجھنا, یہ سوہن حلوہ لے رہے ہو تو مت سمجھنا. یہ یتیم کا مال کھایا ہے, یہ تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے گئے ہیں. اقبال تڑپ اٹھا ہے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ کلمہ اگر پڑھ کے سوچیں گے تو اچھے بنیں گے. نہیں تو بابا جی نے ساڑی بانڈ کر دیتی ہے, اور یہ میری گل دی آخری حد ہے. بابا جی کہندے نے کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. حج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو. بابا جی حج پہ چلے ہیں, ساتھ میں فیملی کے ساتھ 8 افراد ہیں. دکاندار آ گیا, سونے ہو اینے لکھاں لا کے بھی تے ٹورے جاندے ہو, تو میرا تھوڑا جا کھاتا یار دے دو, میں ماڑا بندہ. وہ کہنے لگے چل چل مر چلے ہیں, اسی اتھے ہی رہ پینا, ہونا نہیں, دے چھڑا دے. بابا جی حج کر کے واپس آیا, گاڑی پہ اترے, گلی میں سب تو پہلے کریانے والی دکان پہ چڑھ گئے. السلام علیکم, کی حال ہے؟ ٹھیک ہے. وہ جی مبارک ہو. ایسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کھاتا کٹ.
دائی صاحب ڈی کی کال ہے ٹور جاؤ گھر جا کے چاہ شاہ پیو ریلیکس ہو کھانا کھاؤ اج نہیں کل صحیح جی تھے انہیں دن لگ گئے وہ تو کھاتا کٹ بڑا خوش یار باقی سنی تا سی اج کر کے لوگ بدل جاندے اج سب تو بدل گئے نا کھاتا کٹ کے لیا کے اگے پولا جے کر کے رکھیا نا کٹ میرا کتنے ہے نکلیا کہندا آ لے پین مدینے چ لے آیا میرے نا دے مڈ حاجی لکھ دے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو اے دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفساں تے چھری تے پھیری نا دنبئی کیتی جاندے ہو اوے فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلا نیتی جاندے ہو کھا کھا مال یتیماں دا تے پج پج مسیتی جاندے ہو کچھ سانو بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے اللہ کرے کہنے والے نے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں تو کتنے مزے سے چاٹ جاتا ہے سب ہڑپ کر جاتا ہے کھا جاتا ہے الحاج ہے مومن ہے نمازی ہے نماز بھی ہے برائی بھی ہے کلمہ بھی ہے دنیا جہان کے فراڈ بھی ہیں دھوکہ بھی ہے ملاوٹ بھی ہے بغاوت بھی ہے نہیں نہیں اس کلمے کا اعتبار کروانا ہے تو اللہ پر اعتماد شرک کو چھوڑیے توحید اپنائیے بدعت خرافات کو چھوڑیے خالص سنت لیجئے ملاوٹ والے اقوال و افعال کو چھوڑیے الا للہ الدین الخالص خالص دین کے ساتھ آئیے کیونکہ تیرے رب نے مرچیں بھی دی ہیں تو خالص دودھ گائے کے تھنوں تلک خالص ملاوٹ ہوتی ہے تو تیری ہوتی ہے اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں گے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے یہ انگلی دوسرے کی طرف تو بڑی دیر سے ہے آج اس مجلس کا پیغام یہ ہے کہ انگلی اپنی طرف کیجئے جہاں اپنی غلطی ہے غلطی مانیے اور اگر کہیں دوری ہے تو ہاتھ بڑھائیے حق کے ساتھ جڑیے گلے لگیے وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ اور جو پہل کر گیا وہ جیت گیا لیکن پہل کون کرے گا جس کی انا مرے گی جس کے پاس گردن میں سریا اور انا ہے وہ کبھی حق کی طرف نہیں بڑھ سکتا تو بابا جی نے کہا تھا کہ پھلا دا تو اتر بنا اے والے پھول نہیں جین من پھول اتران دا پھر کٹ دریا کیونکہ چھوٹی موٹی شیشی نال تیرا نہیں سرنا اتران دا پھر کٹ دریا تے کچھ مچھتے نہیں لا دریا وچ پھر رج کے نہ تے چبی لا کے باہر نہیں آنا مچھیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ نعرہ تکبیر الحمدللہ یہ تھے پروفیسر صاحب جو کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائے